کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم توبہ کر چکا ہے تو امتحان ہمارا اور سن لے کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا ہماری داستان باقی کے بندوں سے پوچھو ہماری داستان آپ کے تکتے ہوئے ریزداروں سے پوچھو ہماری داستان باقی کے بندوں سے پوچھو یہ تمام کے تمام ہماری مہروں اور کے داستانیں سنائیں گے. اب ہم تقریر کے لیے دعوت دے رہے ہیں عزیزہ محمد رضی احمد قصدپور. وبه نستعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اس بد مجروں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے جنتا تک. اس بد مجروں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے جنتا تک. اے عام ہمارے افسانے دیوانے چمن سے زندہ تک. کہ 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے پر ہم کو یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. حضرات سامعین کرام اور میرے محترم اساتذہ کرام، میں حیران و پریشان کر کے نادم و پشیمان ہوں کہ اس مختصر سے وقت میں ایسے عظیم الشان اور وسیع و بسیط موضوع پر کس طرح گفتگو کروں. سمجھ میں نہیں آتا کہ مدارس کی کن کن خوبیوں کو بیان کروں اور کن کن خصوصیات کو نظر انداز کروں. مدارس کے علمی سرگرمیوں کا تذکرہ کروں یا مدارس کے مجاہدانہ کارناموں کی روداد سناؤں. لیکن جو بھی آپ حضرات کے سامنے اس مختصر سے وقت میں مدارس سے متعلق گفتگو کروں گا انشاءاللہ بہت ہی اہم باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. آپ حضرات تھوڑی سی توجہ رکھیے گا. حضرات بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ مدارس نے دنیا کو کیا دیا. بھلا بتلاؤ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ میرے دوستوں اگر پوچھنا ہی تھا تو یہ پوچھتے کہ مدارس نے دنیا کو کیا نہیں دیا تو میں کہتا کہ مدارس نے دنیا کو الحاد و بے دینی نہیں دی. مدارس نے دنیا کو خود غرضی اور مفاد پرستی نہیں دی. مدارس نے دنیا کو فسق و سگی اور مفاد پرستی نہیں دی. میں کہتا کہ مدارس نے دنیا کو بے ضمیری نہیں دی. مدارس نے دنیا کو ایمان پڑوسی نہیں دی، بلکہ وہ ہر دور میں نغمے مہر و وفا کرتا رہا. وہ ہر زمانے میں گردش دورہ کی سنگینی سے ٹکراتا رہا. وہ قدم قدم پر گزر گئے راہ لوگوں کو توحید کی جانب باصفا پھیلاتا رہا اور پیغام خداوندی کو چہار خان عالم میں پھیلاتا رہا. میں ان لوگوں سے کہہ دینا چاہتا ہوں جو ہم سے ہمارے مدارس سے متعلق داستانیں معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ میں تمہیں کیا بتاؤں اور کہاں تک بتاؤں. جاؤ اگر تم سے ہو سکے تو ہماری داستان اب بھر کر کے برپا کیے طوفانوں سے پوچھو. ہماری داستان شاملی کے میدانوں سے پوچھو. ہماری داستان دہلی سے لے کر چاندنی چوک تک کے درختوں سے پوچھو. ہماری داستان لاہور کی شاہی مسجد اور دہلی کی جامع مسجد کے در و دیوار سے پوچھو. ہماری داستان افغانستان کی بلند پہاڑیوں سے پوچھو. ہماری داستان روس اور ترکی کی برفیلی چٹانوں سے پوچھو. ہماری داستان ترکی کی اور روس اور ترکی کی برفیلی چٹانوں سے پوچھو. ہماری داستان بالا کوٹ کی پہاڑیوں سے پوچھو. ہماری داستان عدالت کے کٹہروں سے پوچھو. ہماری داستان پاکی کے بندوں سے پوچھو. ہماری داستان آگ کے تکتے ہوئے ریزداروں سے پوچھو. ہماری داستان پاکی کے بندوں سے پوچھو. یہ تمام کے تمام ہماری مہروں اور کے داستانیں سنائیں گے اور ہمارے ذریعہ تعلقات کو شناسائی کے قصے بیان کریں گے. کیونکہ واقف جو ہے اطراف سے یہ دار و رسل بھی ہر دور میں تکمیل وفا ہم سے ہوئی ہے. ہم سے ہمارے مدارس سے متعلق داستانیں معلوم کرنے چلے ہیں. تمہیں کیا معلوم کہ ان مدارس کے مبارک شکم سے ایسی بے نظیر شخصیتوں کا ظہور ہوا جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جنہوں نے اپنے پوری زندگی اسلام کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف کر دی تھی، جنہوں نے تاریخ کے ہر راست موڑ پر امت مرحومہ کی رہنمائی اور دستگیری فرمائی ہے.
जिन्होंने हर दौर में बातिल का मुकाबला किया, जब भी बातिल ने अपना सर उभारा है वो उसके सरों पर शायद इलाही बनकर गिरे हैं। जब भी किसी वक्त फिरौन ने आना रब्बुकुमुल आला का नारा बुलंद किया वो उसी दम जलाले मुतवी बनकर नमूदार हुए हैं। जब भी किसी वक्त नमूद ने आना बड़ा मेरी की सदा जब बुलंद की वो उसी दम गरीब मुश्किल का सबसे बेबाक बनकर जाहिर हुए हैं। जब भी बातिल ने हक को चैलेंज दिया उन्होंने उसके चैलेंज को कबूल किया और सरफकत मैदान में आ निकले। उन्होंने चैलेंज को दे दी मगर बातिल को कभी पीठ ना दिखाई। उन्होंने सर को बता दिया मगर परचम इस्लाम को सर निगो ना होने दिया और अपने शुजाअत को बहादुरी का परचम नस्ब करते हुए बरसर आम के ऐलान कर दिया कि बातिल से दबने वाले ऐ आसमान नहीं है हम, कि बातिल से दबने वाले ऐ आसमान नहीं है हम। तौबा कर चुका है तो इनके हमारा और सुन ले कि तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, कि तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे। आशा नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। और मैं एक बात आखिर में कह देना चाहता हूँ कि आज जो पर्दे सर्दे में थोड़ी बहुत इस्लामी चमक चमक दिखाई दे रही है वो मदारिस ही की दैन और मदारिस ही की पहले बेबहा है। वरना साहिबान अक्ल नजर यहाँ तक कह गए हैं कि खुदा की कसम अगर सरजमीन हिंदुस्तान पर मदारिस की शक्ल में ये एहसान मुस्तफा ना होता, अगर सरजमीन हिंदुस्तान पर मदारिस की शक्ल में ये एहसान मुस्तफा ना होता तो ये हिंदुस्तान दूसरा स्पेन पर गया होता, हिंदुस्तान से मुसलमानों का नाम और निशान मिट गया होता। इसलिए मदारिस को मजबूत को मुस्तहकम करने की जरूरत है क्योंकि मदारिस के जरिए चारगाम के आलम में कहलाए कलिमतुल्लाह और इताअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परचम लहराया जा सकता है। मदारिस के जरिए बातिल को तोड़ा जा सकता है। मदारिस के जरिए भटकते इंसान को इंसान का तरफ दिया जा सकता है। मदारिस के जरिए उखवत और मोहब्बत पैदा किया जा सकता है। मैं आखिर में एक शेर के कर अपनी जगह लेता हूँ कि ये मदरसा है कोई मैदान नहीं साथी। अगर मैदान नहीं समझे है तो ये मदरसा है कोई शराब खाना नहीं साथी जहाँ के हाथ से इंसान बनाए जाते हैं। वो आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह ये थे अजीज़ मोहम्मद रफी सल्लल्लाहु